الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأة صلت خمسها وحسنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ 28واں پارہ سورہ طلاق کی ایک آیت کریمہ کا حصہ، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو ترغیب و ترہیب میں نقل کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت مردوں کو، شوہروں کو خطاب کر رہے ہیں، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اپنی بیویوں کو رہائش دو جیسے تم خود رہائش اختیار کرتے ہو اپنی استطاعت کے مطابق، من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، انہیں تکلیف نہ دو، مصیبت اور پریشانی کہ وہ نکلنے پہ مجبور ہو جائیں، خرچہ دو، نفقہ، کھانا پینا، ضرورت موسم کا لباس۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، حافظ ابن حبان نے اپنی کتاب ترغیب و ترہیب میں نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ صلت خمسہا، جو عورت پنجگانہ نماز کی پابند ہے، اور ایک روایت میں روزوں کا بھی فرمایا، وحسنت فرجہا، اور پاک دامن ہے، پاک دامن بن کے رہتی ہے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، شوہر کی فرما بردار ہے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 کے 8 اس عورت کے لیے کھول دیے جائیں گے جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ میرا آج کا موضوع یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے۔ گزشتہ جمعے پر سابقہ ادیان والوں نے یا خود ساختہ جو قانون ہیں انہوں نے عورت کو جو مقام دیا ہے وہ آپ کو گزشتہ جمعے پر بتا دیا، بھلے رومن ہو، بھلے یونانی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، عورت کو ایک جانور کی حیثیت خرید و فروخت بھی کی جا سکتی ہے اور اس کا کسی چیز میں کوئی حصہ نہیں۔ ان تمام قانون والوں کا یہی طریقہ ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جب مکہ مکرمہ میں مبعوث فرمایا اور نبوت عطا کی تو اس وقت معاشرہ وہاں کا بھی اور سائڈوں کا بھی انتہائی اندھیروں کے اندر ڈوبا ہوا تھا، خواہ وہ اندھیرے عقیدے کے لحاظ سے ہوں، خواہ وہ عبادت کے لحاظ سے ہوں، خواہ وہ لین دین معاملات تجارت کے اعتبار سے ہوں، خواہ وہ رہن سہن معاشرت کے اعتبار سے ہوں، اور خواہ وہ اخلاقیات کے اعتبار سے ہوں، کینے بغض حسد سے وہ بھرے ہوئے لوگ تھے، ہر طرح کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا اور اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری لا ریب کتاب عطا کی، ایسی نورانی ہدایات عطا کی ہیں کہ اللہ کے نبی نے لوگوں کو جو ہر طرح کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے ان کو نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لایا۔ قرآن تیسرے پارے میں بتاتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ کے نبی نے وہ پیغام لایا، جو ایمان والے بنے اللہ ان کا دوست ہو گیا۔ اللہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اپنی اس نورانی ہدایات کے ذریعے سے، اپنے نبی کی تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو ہر طرح کی تاریکیوں سے نکال کر ایک روشنی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ ظلمات مختلف ہیں، ہر طرح کی، ان کے اندر خرافات رائج تھی، عقیدے سے لے کر اخلاقیات تک وہ ساری تاریکیاں ہیں، ظلمات۔ دوسرے مقام پہ فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکیوں کے اوپر تاریکیوں کے اوپر تاریکیاں۔ اللہ کے نبی نے وہ روشنی لائی کہ ساری تاریکیوں سے لوگوں کو نکال کر انسانیت کا ڈھنگ سکھایا کہ انسان ایسے ہوتے ہیں، ایسے رہتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں، کفر و شرک کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، یہ ایسا نظریہ ہے کہ روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور جو ایسے لوگ ہیں وہ جہنمی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان تمام روشنیوں میں ایک عظیم روشنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق، والدین کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، حتیٰ کہ رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق، مسافروں کے حقوق، تمام کے بیان فرمائے اور واجب کیا صیغہ امر کے ذریعے سے ان تمام کے حقوق بیان کیے، لوگوں کو دنیا میں رہنے کا ڈھنگ دیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حقوق جب بیان فرماتے قرآن مجید کی آیات وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، قریبی پڑوسی، تھوڑا دور کا پڑوسی، پکا پڑوسی، عارضی پڑوسی، ان سب کے حق ہیں، ان کا احترام کرو، اسی کا امر ہے۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں یہ تو اندازہ ہونے لگا کہ پڑوسی ہو سکتا ہے وراثت میں بھی حقدار ہو، اتنے حقوق پڑوسی کے بیان فرمائے، رشتہ دار نہیں، رشتہ دار تو الگ بات ہے۔ والدین کے حقوق بیان فرمائے، اور ان سب سے زیادہ جو اس وقت کے لادینی معاشرے میں جو عورت پٹ رہی تھی اس کے حقوق سب سے اونچے بیان فرمائے، بار بار بیان فرمائے۔ اہم تقاریر میں ہوتی ہے نا بعض دفعہ ایک خاص تقریر، یادگار تقریر، اہم وصیت جو ہوتی ہے
اس یادگار بیان اور اہم وصیت میں بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے معاملے کو فرمایا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع جو انسان کو اسلامی معاشرے کا عظیم پیغام دیتا ہے، خطبہ حجۃ الوداع انسان کو ایک بہترین معاشرے کا عظیم پیغام دیتا ہے۔ اس خطبے کو آپ پڑھیں، سود کو ختم کیا، فلاں کو ختم کیا، فلان کا جو قتل و قتال تھے، ساری باتیں، اور فرمایا سنو میں تمہیں ایک اہم وصیت کر رہا ہوں، اپنی عورتوں کا خاص خیال رکھنا، خیر خواہی کر رہا ہوں، تمہیں نصیحت دے رہا ہوں کہ اپنی عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا۔ پھر غلاموں کا بھی فرمایا، یہ اہم خطبہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ رہے ہیں، تھوڑی سی طبیعت صحیح ہوتی ہے، جب ربیع الاول کے مہینے میں تھوڑی سی طبیعت صحیح ہوتی ہے تو ایک موقع پہ فرمایا ابو بکر کو کہو نمازیں پڑھائے، ایک موقع پہ ایک اور بات فرمائی، آخر میں جو وصیت فرمائی، فرمایا نمازوں کا خیال رکھنا مسلمانوں، نمازوں کا خیال رکھنا اور اپنی عورتوں کا خیال رکھنا۔ یہ اہم وصیت ہے جو مرض الوفات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یہ حق دیا ہے اس معاشرے کو، اور پھر اس معاشرے کو بار بار محنت کر کے صرف ان کو ہدایت اللہ پاک نے نہیں دی بلکہ دوسری قوموں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ اقبال مرحوم کہتے ہیں نا، جو خود نہ تھے راہ پہ وہ عالم کے ہادی بن گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ سے مایوس نہیں ہوئے، محنت جاری رہی، اور ایسے معاشرے پر محنت جاری رہی جو مختلف طرح کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ بندہ ایک دو دفعہ اپنے گھر والوں کی نماز روزہ بچوں کہتا ہے، پھر ناراض ہو جاتا ہے، چھوڑ جی پڑھتے تو ہیں نہیں، کیا کرنا ہے، نہیں، یہ مایوسی تو ہے ہی نہیں۔ آپ کا کام ہے محنت کرنا، ہدایت دینا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ یہ محنت جاری رہی۔ وہ تو ایسے تھے کہ بچی کو آر سمجھتے تھے، اور قرآن نے بات کہی یا تو پھر شرمندہ ہو کے روکے رکھیں یا پھر اس کو زندہ دفن کر دینا ہوتا تھا۔ یہ قانون، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مبعوث ہونے سے چند سال پہلے ہی یہ ان کی معاشرت اس انداز میں خراب ہوئی تھی۔ باب الفات کے بعد دار التوحید ہے، دار التوحید کے پیچھے یہ زندہ بچیوں کو جو دفن کیا جاتا تھا اس کا قبرستان ہے، ابھی بھی ہے۔ شافعان مرحوم کے زمانے میں وہاں بلڈنگ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، جیسے بلڈوزر لگے تو بچیوں کی چیخیں شروع ہو گئی ہیں، پھر چھوڑ دیا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ اس بچی کو جو زندہ دفن کی گئی تھی وہ تو شہید ہے، زندہ ہی ہے، اس سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں زندہ دفن کیا گیا تھا۔ اعمال نامے سامنے آ جائیں گے، جہنم بھڑکا دی جائے گی، جنت سامنے ہو جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر جی جو اس نے ادھر بھیجا تھا وہ اس کو حاضر پائے گا، اس کے سامنے ہو جائے گا نیکی اور بدی ساری۔ یہ معاشرہ ہے، قتل و قتال، سودی لین دین، اور یہ حساب عورتوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی دور آیا۔ جب عورت کو معذوری کے ایام آ جاتے تھے، مشرکین مکہ کی بات کر رہا ہوں، علیحدہ ایک گھر بنایا ہوا تھا، ہر کوئی اس میں اپنی عورت کو ڈال دیتا تھا، جوان عورت کو۔ جب وہ پاک ہوئے گی تو واپس آئے گی، وہ الگ چیز ہے، اس کو الگ ہی رہنا چاہیے۔ اور بعض کے نزدیک تو اس سے بڑھ کر خرافات ہیں، عورت میلی ہو جائے پھر وہ میل کی سیوی بنائے، پھر کوئی کتا گزرے اور اس کے آگے ڈالے، پھر اس کے بعد گھر آ سکتی ہے۔ وراثت کا کوئی حق نہیں تھا، جینے کا حق نہیں دیا جا رہا، وراثت کون دیتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو وراثت کا حق دیا، والد سے بھی دیا، والدہ سے بھی دیا،
شوہر سے بھی دیا، اولاد سے بھی دیا، دادے سے بھی دیا اگر درمیان میں نہ ہو اور اولاد نہ ہو۔ یہ اسلام نے حق دیے عورت کو کہ عورت ایک انسانی معاشرے کا اسی طرح کا فرد ہے جیسے مرد انسانی معاشرے کا ایک فرد ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ خلقکم من نفس واحد، خلقکم من نفس واحد، تمہیں ایک جی سے پیدا کیا گیا۔ فرق کیسے ہو گیا؟ آدم سے پیدا ہوئی ہے نا جی، حضرت حوا بھی آدم سے پیدا ہوئی، ایک جی سے پیدا ہوا۔ پھر فرق کیسے ہو گیا کہ مرد اعلیٰ بن گیا، عورت ذلیل ہو گئی؟ یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ عورت سے ہی مرد بھی پیدا ہوتا ہے۔ آپ آگے چلیں، عورت سے ہی مرد بھی پیدا ہوتا ہے، بچی بھی پیدا ہوتی ہے، بچہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ عورت سے پیدا ہونے والا بچہ تو محترم ہوا، بچی پیدا ہونے والی بدقسمت کیوں؟ اگر قسمت ہے تو دونوں کی ہے، پھر بدقسمت ہے تو پھر دونوں ہو۔ پیدا تو ان کو عورت نے کیا ہے، یہ ان کی اپنی تقسیم تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ فرمایا فاطمہ یا دیگر بیٹیوں کے بارے میں بھی، یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں خوش کیا مجھے خوش کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم احتراماً، یاد رکھنا بات، بہت کم احتراماً کسی کے آنے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کھڑے تو چھوٹے ہوتے ہیں، بہت کم۔ اقوموا لسیدکم، سعد کے لیے آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا، اسی سے علماء نے نکالا ہے کہ کسی بڑے کے لیے چھوٹے کھڑے ہو جائیں تو سنت سے ثابت ہے۔ حضرت سعد کے لیے آپ نے صحابہ کو، اس کی جماعت والوں کہا تھا قوموا لسیدکم، یہ تمہارا سردار ہے، اس کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ۔ بہت کم آپ نے اچھے طریقے سے سینہ ملا کر ملاقات کی ہے، مصافحہ ہوا ہے۔ سنت ویسے بھی معانقہ ہے، گردن ملانا، گردن ملانا، ویسی دبانا ملانا دبانا، یہ کہ کوئی ایسی عجم کی بات ہے۔ بہت کم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ساتھ سینہ ملایا گیا ہے، اس کی بہت حکمتیں ہیں، میں غالباً بیان بھی کر چکا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت اسامہ ہیں، زید ہیں، اس طرح کے چند صحابہ کرام ہیں جن کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احتراماً بہت کم کھڑے ہوئے ہیں۔ مقام اور شان کی بات ہے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنے کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئی ہیں۔ میری بیٹی آ رہی ہے، امی حلیمہ کے لیے چادر بچھائی ہے، وہ امی ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اٹھے، ساتھیوں کو فرمایا میری امی آ رہی، چادر بچھاؤ، میری چادر بچھاؤ، اس کے اوپر وہ بیٹھی۔ والدین کا احترام یہ عورت کا احترام ہے، یہ اسلام نے دیا ہے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، سورہ لقمان۔ فرمایا ہم نے انسان کو وصیت کی اور اس غافل دماغ کو جگانے کی کوشش کی، والدین کا خیال رکھنا، حسن سلوک کرنا، اور خصوصاً امی کا خیال رکھنا۔ اس نے تھک تھک کر تجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا ہے، تھک تھک کر۔ بھائی 4 کلو 5 کلو اتنا وزن تو بچے کا ہوتا ہی ہے نا جی، کچھ مہینے باندھ کے پیٹ کے ساتھ دیکھ لے انسان، اندازہ ہو جائے گا۔ کرہن علی کرہ وہنن علی وہن، تھک تھک کر تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا، پھر صرف اٹھایا ہی نہیں، پھر پیدا کیا اللہ کے فضل سے، پھر ذمہ داری ختم نہیں ہوئی۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 مہینے تیری غذا کا بندوبست، 2 سال تیری غذا کا بندوبست، یہ شیر مادر سے کیا۔ اب سن بات، انشکر لی ولوالدیک، اے انسان میرا شکر ادا کر اور پھر اپنے والدین کا شکر ادا کر کہ دنیا میں آنے کا ذریعہ میں نے تیرا والدین کو بنایا ہے۔
انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، ہمارے پاس آنا ہے۔ وصیت فرمائی عورتوں کا خیال رکھو، خطبہ حجت الوداع میں بھی، مرض الوفات میں بھی اور بہت مقامات پر۔ وراثت میں حق دیا، احترام کیا، مہر واجب کیا شوہر پر، لباس واجب کیا شوہر پر، کھانا پینا نان نفقہ واجب کیا شوہر پر، رہائش بھی واجب کی شوہر پر۔ سوچنے کی بات ہے، یہ احترام ہے عورت کا، سوچنے کی بات ہے۔ شادی جس طرح ضرورت مرد کی ہے ایسی ہی ضرورت عورت کی بھی ہے۔ نفس انسانیت میں راہ راست پر زندگی گزارنے میں عفت اور پاک دامنی کے چادر کو اوڑھ کر رکھنے میں دونوں کی ضرورت ہے۔ مرد کی بھی ضرورت ہے شادی کرنا، عورت کی بھی ضرورت ہے شادی کرنا، لیکن اسلام اس عظیم دین کا نام ہے دوستو، تمام ضروریات زندگی کو اسلام نے مرد کے ذمہ فرض کر دیا ہے۔ رہائش بھی تو نے دینی ہے، نان و نفقہ ملبوس تو نے دینا ہے، اور مہر بھی تو نے ہی دینا ہے، احترام کے ساتھ لے کے آنا ہے۔ یہ عورت کو حق دیا ہے، یہ عورت کو احترام کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے، بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمہاری عورت میں کچھ کمزوریاں ہیں لیکن اس کی خوبیوں پر بھی نظر ڈالو، خوبیوں کو لے کر چلتے رہو، گزارا کرتے رہو، خامیوں کو چھوڑ دو، ترغیب دیتے رہو، سمجھاتے رہو۔ فرمایا الناس شقائق الرجال، پہلی بات بتائی کہ مرد عورت ایک ہی جگہ سے آتے ہیں، ایک فضیلت والا کیوں ہو گیا، ایک نحوست والا کیوں ہو گیا؟ یہ لوگوں کے گستاخ طریقے بنے، غلط ہے۔ فضیلت والا بنتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم سے، فضیلت والا بنتا ہے۔ قوم، نسل، زبان، علاقہ، کچھ حسن کوئی کام نہیں آتا، کام آنے والی چیز ایمان و تقوی ہے۔ پھر فرمایا لوگوں سنو، عورت مرد کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ ٹیڑھی ہوتی ہے پسلی، حدیث یوں ہے، ٹیڑھی کو سیدھا نہیں کر سکتے ہو، ٹیڑھی کے ساتھ ہی گزارا کرو، کوئی نہیں سیدھا کر سکتا، بڑے بڑے بہادر ہیں خود سیدھے ہو جاتے ہیں۔ حدیث اذهب للب الرجل الحاذق هن ناقصات عقل والدین، هن ناقصات عقل والدین، عورت ہے ناقصات عقل والدین، لیکن اذهب للب الرجل الحاذق، بہت بڑے ماہر، سمجھدار، پڑھے لکھے، دانشور کی عقل کو اڑا کے رکھ دیتی ہے ناقصات عقل۔ شقائق رجال، عورت کو مرد کی بائیں پسلی سے، حضرت آدم علیہ السلام بائیں پسلی سے، پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ پسلی کو ٹیڑھا ہی رکھ کر اس سے گزارا چلایا جا سکتا ہے، پسلی ٹیڑھی ہو تو ٹھیک ہوتا ہے، پسلی سیدھی ہو تو پھر بندہ ہی خراب ہو جائے گا نا۔ اس کا ٹیڑھا ہونا ہی کمال ہے، تمہیں کچھ کچھ کہہ بھی دیتی ہے، ساری خدمت بھی کرتی رہتی ہے، اس کے ٹیڑھے پن کی تو کمال ہے۔ اگر یہ کامل عقل والی ہوتی تو پھر بعض رات نے اس حدیث کو بیان کرنے کے ساتھ مذاق بنا دیا ہے، یہ بھی غلط ہے، اور بعض حضرات نے کچھ اور بھی تشریح کی ہے کہ بائیں پسلی سے پیدا کیا اور بائیں طرف دل ہوتا ہے، دل کے ساتھ لگا کے رکھنا ہوتا ہے عورت کو، یہ بھی تشریح کی ہے۔ چلو اچھا ہی ہے، ہاتھ سے تجاوز نہ کرنا، پھر سر پر بھی بٹھانا پڑے گا، صرف ادھر ہی قریب قریب ہی رکھنا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، خیال سے سنو بات، خیال سے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان لوگوں کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کا مطالعہ، تلاوت، پھر ڈوب پر غور کرنا ہے، پھر سمجھ آئے گی بات۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہن
لباس لکم وانتم لباس لہن. بھائی ہر بندے کا اپنا لباس ہوتا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے عورتیں تمہارا لباس ہیں, تم اپنی عورتوں کا لباس ہو. یہ کیا استعارہ ہے یا کیا تشبیہ ہے؟ اس میں کون سا پیغام ہے؟ لباس تو اپنا اپنا ہوتا ہے نا جی. تم اپنی بیگم کا لباس ہو, تمہاری بیگم تمہارا لباس ہے. کیا مطلب ہے یہ سمجھنا ہے. ایک بات تو اور کرتا ہوں کہ عورت اور مرد کا لباس کے ساتھ بیان فرمایا ہے. لباس انسان کے تمام عیوب کو چھپا دیتا ہے. لباس انسان کے تمام عیوب کو چھپا دیتا ہے. ایک بات, لباس دفع, قرآن کہتا ہے تمہارے لیے دفاع کا انتظام کرتا ہے. دیکھو نا صاحب نے سردیاں مردیاں اور جرسیاں لگائی ہیں, یہ لباس ہے تمہارے لیے دفاع کا انتظام کر رہا ہے, سردی سے بچا رہا ہے. اللہ نے اس میں امر رکھ دیا, اور جب وہ چاہے تو چار چار کمبلوں میں بھی سردی لگتی رہتی ہے, پھر اپنی قدرت دکھاتا ہے نا جی. اس طرح گرمی کے لباس میں عیب بھی چھپاتا ہے. لیکن یہاں نظام اور ہے جو میں ایک تھوڑا سا درمیان میں بات دینا چاہتا ہوں, وہ سمجھنے کی بات ہے. جن مرد و زن نے لباس اپنے اتارے, جانوروں کی طرح پھرتے رہے اور دنیا کا سیر کر رہے ہیں, وہ جب لباس ہی انہوں نے اتار دیے, حیا کہاں رہی ہے؟ جو مخلوق انہیں یہ نہیں پتا انسان کتنا اشرف ہے, اور اللہ نے اس کو ایک عظیم لباس دیا جو وقار کا سبب بنتا ہے, شان و شوکت کا سبب بنتا ہے, عزت کا سبب بنتا ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وہ یمنی ملبوسات جو 30,000 درہم کی تھی, جب کوئی خصوصی موقع ہوتا, کوئی وفود ملاقات کے لیے آتے, جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ قیمتی لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے. لباس وقار کا سبب بنتا ہے, عزت کا سبب بنتا ہے, دفاع کا انتظام کرتا ہے, عیبوں کو چھپا لیتا ہے. لیکن یاد رکھنا, عورتوں کو خطاب ہوا, اپنے مردوں کو عیب نہ بتاتے پھرنا. میرا شوہر یوں ہے, خرچہ ہی نہیں دیتا, خیال ہی کوئی نہیں, یوں ہی کرت. اور عورتوں کو حکم ہوا کہ تم اپنی عورت کا لباس ہو, عیبوں پر پردہ ڈالنا ہے. خواہ اپنی بیوی کے عیوب لوگوں کے سامنے بیان نہ کرتے کرنا. محاسن کو بھی بیان کرنا اچھا نہیں ہے. خواہ اپنی عورت کا غیر مرد کے سامنے محاسن کو بھی بیان کرنا پسند نہیں کیا, اللہ کہیں مجبوری, الگ بات ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو عورت 5 نمازیں پابندی سے پڑھتی ہے, روزے جو فرض ہیں رکھتی ہے, اپنی حفاظت عزت کی کرتی ہے, اور شور اس سے راضی ہے, شور اس سے راضی ہے. مختصر سے کام ہے یہ, مختصر سے کام. فرمایا جنت کے 8 دروازے ایسی عورت کے لیے کھول دیے جائیں گے جس سے چاہے داخل ہو جائے. کتنی بڑی فضیلت. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ, انصاری صحابیہ ہیں. اسماء بنت یزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, چادر میں ملبوس ہے, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجمع موجود ہے, سائڈ میں آ کے بیٹھی. عرض کیا اللہ کے رسول, میں عورتوں کی طرف سے قاصد بن کر آئی ہوں, عورتوں کی طرف سے قاصد بن کر آئی ہوں, کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں. آپ ہمارے جن و انس تمام دنیا کے آپ پیغمبر ہیں, ہمارا آپ پر ایمان ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے سوال کریں. اس نے کہا حضرت سوال یہ ہے کہ ہم گھر میں ہی رہتی ہیں, گھر کے کام کرتی ہیں, شوہر کے کپڑے دھوتی ہیں, ان کو بنتی بھی ہیں, جیسے بعض عورتیں جرسیاں یا پرانے زمانے میں بنتی بھی تھی, بچوں کی حفاظت کرتی ہیں, پرورش کرتی ہیں, صفائی کرتی ہیں, گھروں میں ہی بند ہو کے رہتی ہیں, شوہر کو خوش کرتی ہیں. ہم جہاد میں نہیں جا سکتی, جمعے کی نماز ہمارے اوپر فرض نہیں, نماز با جماعت لازم نہیں, دوسرے علاقے دوسرے محلوں میں بیمار پرسی نہیں مریض کی کر سکتی,
زیادہ حج عمروں میں نہیں جا سکتی. یہ جتنے بڑے بڑے ثواب کے کام ہیں، جہاد ہو، حج ہو، جنازہ ہو، بیمار پرسی ہو، ہم نہیں جا سکتی، ہم گھروں میں بند ہیں. ہمارے شوہر یہ سارے نیکی کے کام کر پاتے ہیں، ہم نہیں کر سکتی. کیا شوہر جو، یہ عورت کا سوال ہے، کیا شوہر جو نیکی کے کام باہر جا کے کر سکتا ہے اور ہم نہیں کر سکتی، کیا شوہر کے ان نیک کاموں کا اجر ہمیں بھی ملے گا یا نہیں؟ یہ سوال ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں. آپ نے صحابہ کی طرف توجہ فرمائی، کہا میرے صحابہ، اس سے بہتر کوئی دین کی باتیں سمجھانے سکھانے کے لیے سوال کرنے والا کبھی کوئی ملا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، بہت بہترین سوال ہے اور ہماری ضرورت کا ہے، اس میں بہت سارے دین کے مسائل حل ہو جائیں گے. بہتر سوال کیا. آپ نے توجہ کی اسما کی طرف، فرمایا اسما سنو، اور جن عورتوں کی طرف سے تم قاصد بن کر آئی ہو ان کو بھی بتا دینا. عورت پنجگانہ نماز، یہ ضروریات دین پر عمل کرتی ہے اور شوہر اس سے خوش ہے، یہ کام کرتی ہیں جو آپ کر رہی ہیں، شوہر اس سے راضی ہے. یاد رکھو اسما، اپنی دوسری عورتوں کو بھی بتا دینا کہ جتنے نیکی کے کاموں میں شوہر صرف جاتے ہیں عورتیں نہیں جاتی، عورتیں شوہر کے نیکی کے کاموں میں برابر کی شریک ہیں. یہ عورت کو شریعت نے مقام دیا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا ایک عورت شادی کرتی ہے، اپنی عفت اور شوہر کے خوش رکھتی ہے، امید میں ہو گئی، حمل میں ہو گئی، صبر کے ساتھ رہتی ہے، اس تکلیف کو برداشت کرتی ہے. جتنا زمانہ حمل میں رہتی ہے، جتنا زمانہ حمل میں رہتی ہے، اس کو نفلی نماز اور روزوں کا ثواب ملتا رہتا ہے. آگے چلیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایک عورت گھر کی صفائی کرتی ہے خوشی کے ساتھ، خانہ خدا کے صفائی کرنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا. اللہ یہ کہ مجبوری ہے، نہیں کر سکتی، کوئی خادمہ رکھی اس کی الگ بات ہے. آٹا گوندتی ہے بسم اللہ پڑھ کر، اس گھر میں رزق کی کبھی کمی نہیں آئے گی. بسم اللہ پڑھ کر آٹا گوندتی ہے، اس گھر میں رزق کے اندر برکت ہوگی. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس کو مفتی شفیع صاحب نے معرف القرآن جلد 2 399 میں نقل کیا، کہ جو عورت نیک ہے، ضروریات دین پر عمل کرتی ہے، شوہر اس سے خوش ہے، تو فرمایا تمام غیر مکلف مخلوق، چرند پرند مچھلیاں، حتیٰ کہ نورانی مخلوق فرشتے بھی ایسی عورت کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. جی فرمایا ایک عورت امید میں ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا، بچے کو دودھ دے رہی ہے، خوشی کے ساتھ دودھ دے رہی ہے. عورت کے اوپر حق ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مرد خرچہ دے گا، دودھ بیگم پلائے گی. اللہ یہ کہ کوئی مجبوری معذوری ہو تو شریعت نے مرضعہ کا بھی اجازت دی ہے. مرضعہ بہتر ہے بازاری دودھوں کے مقابلے میں. دوسری عورت کا دودھ اس کو رضائی ماں بنا لینا بہتر ہے دودھ بازاری دودھوں کے مقابلے میں. جی فرمایا بچہ پیدا ہو گیا، دودھ دے رہی ہے. جب بھی دودھ دیتی ہے، بچے کے ہر گھونٹ کے بدلے میں اللہ اس کو نیکی عطا کرتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے. آگے چلیں، بچہ سو گیا، ماں بھی سو گئی، بچہ رات کو رویا جاگا، بھوک لگی، ماں جاگ گئی. ماں نے بغیر کوسے ڈانٹے، نہیں سونے دیتے ہو، یوں کرتے ہو، تھوڑا سا یوں لگا بھی دیتی ہیں، وہ ماں
मासूम है, उसको क्या पता। बड़े बड़े दानिशवर वालिदैन को क्या कर रहे हैं, पढ़े लिखे जनाब, डिग्रियां ऐसे उठाई हुई हैं, ये तो अभी चंद महीनों का है, नहीं डांटना है। दूध देती है, सो गए हैं, बच्चा जागा रोया, बगैर डांटे अल्लाह की रजा समझकर इस माँ ने अपने बच्चे को दूध दिया। फरमाया अल्लाह के रास्ते में कई गुलाम आजाद करने के बराबर सवाब होगा। रवाहु बहकी। जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। एक औरत हमल में है, फिर बच्चा पैदा करती है, फिर उसके बाद दूध का जमाना उसके ऊपर आता है। इन मराहिल में हमल का, वज़े हमल का, दूध का जमाना, इन मराहिल में अगर औरत फौत हो जाती है तो ये शहीद का दर्जा हासिल करेगी। ये शहीद, कोई पूछ नहीं होगी। शहीद को जानते हो, शहीद के बारे में ये फजीलत है, सिवाय कर्जे के और उससे कोई पूछ नहीं होगी। कर्जा इंसान का हक है, कर्जा इंसान का हक है। जो बच्चों को हुक्म दिया, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सूरह बनी इसराइल 15वां पारा 3रा रकू। फरमाया नरम बात करना, अल्लाह का हुक्म समझ के। क्यों? वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उफ़ भी कहने की इजाजत नहीं है, क्योंकि मौका ऐसा आएगा। बच्चा और बूढ़ा बराबर है ना। जैसा बच्चा गैर माकूल बात कर देता है, वालिदैन उसको खुशी से ले लेते हैं। छोटा बच्चा साल का यूं थप्पड़ भी लगा दे तो वालिदैन चूम लेता है जी। अब बच्चे 13 नंबर आया ना, वालिदैन बूढ़े हो गए, बूढ़ा और बच्चा बराबर होता है। फरमाया कोई ऐसी बात करे और चूम नहीं सकता तो उफ तो ना करना, उसने तो तेरी नाज़ेबा बातों को चूम भी लिया था। फरमाया एक दिन नबी ने हल्क़े अहबाब में ये लफ्ज दोहराए 3 बार कि नाक उसकी कट गई। पूछा साहब ने कौन है ये बदबख्त कि जिसकी हजरत बारी में तौकीर घट गई। फरमाया सरकार ने ये वो है फर्जंदे नाखलफ कि घर जिसके जन्नत आई और आकर पलट गई। न हो जिसको ख्याल अपने माँ बाप के बुढ़ापे का, उस ना सईद की किस्मत उलट गई। फरमाया ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा। अपने वडेरों के सामने तो झुकते हो, अपने कायदीन के सामने तो इतरामन झुक कर मिलते हो। यहां तो सीगे अमर है दोस्तों, आर्डर है, सीगे अमर है। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा। अपने वालिदैन के सामने अपने कंधों को झुका कर मिलाकर, ये यहां अमर का सीगा है। सुबह निकल खुश होके वालिदैन से दुआ लेकर, ये एहतराम इस्लाम ने दिया है। और खुसूसन माँ के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल दोनों वालिदैन हयात हैं, खिदमत के मोहताज हैं, यूँ दोनों की हम खिदमत करते हैं, लेकिन हक किसका ज़्यादा है? आपने फरमाया वालिदा का। फिर आपने थोड़ी देर जब बातचीत और की तो फिर उस सहाबी ने पूछा कि हुजूर इसके बाद फिर किसका हक है? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालिदा का। थोड़ी देर के बाद उस शख्स ने फिर पूछा हुजूर फिर उसके बाद किसका हक है? फरमाया वालिदा का। 3 मरतबा हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद पूछा तो आपने फरमाया अब वालिद का। वालिद को इतने पैसे की
ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود صاحب حیثیت ہوتا ہے نا جی. یہ والدہ اپنے بچوں کے بچپن کو دیکھ کے تو جیتی ہے، پھر جوان جب ہوتے ہیں تو خوش ہوتی ہے. وہ میری زندگی کے جو مشکل گزران تھے، میرے بچے اب باروزگار ہو جائیں گے تو اچھے ہو جائیں گے، وہ اس خوشیوں میں جیتی ہے. اور محترم صاحب نے جب بیگم حضور لی تو پھر ایسا نہیں، دونوں کا حق ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہے اور ضروریات دین کی پابند ہے، ضروریات دین کی پابند ہے، ایسی عورت کے ساتھ اللہ راضی ہے. اور باپردہ ہو، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، فرشتے. اور یہ صیغہ امر ہے دوستو، صیغہ امر ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اپنی بیگموں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو جب باہر نکلا کریں تو باپردہ ہو کر نکلا کریں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو عورت اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہے، اور ایک حدیث میں والدین دونوں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، خیال سے بات سمجھنا، جن کی دعا رد نہیں ہوتی ان میں سے والدین بھی ہیں، یاد رکھنا. مظلوم ہے نا جی، مسافر ہے. والدین دعا کون سی ہوتی ہے؟ جو آپ دعاؤں کی درخواست کریں تو وہ دعا. دوستو آپ ایسے بن جائیں کہ آپ والدین کو بھولیں ہی نہیں، نہ زندگی میں خدمت کے لحاظ سے اور نہ دنیا سے چلے جائیں تو دعائے مغفرت کے لحاظ سے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ عورت کہ جس کا ایک بچہ فوت ہو گیا اور صبر کیا، اس نے پہلے 3 فرمایا، جس کے 3 بچے فوت ہو گئے، صبر کیا اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ نے دیے تھے اللہ نے لے لیے، گلہ شکوہ نہیں کیا، آنسو آ جائیں کوئی حرج نہیں، گریبان نہیں چاک کیے، اللہ کی مرضی ہے. اس نے صبر کیا، فرمایا یہ عورت جنت میں جائے گی. ایک عورت اٹھی، حضور اگر کسی کے 2 بچے فوت ہو گئے ہوں، آپ نے فرمایا اس نے بھی صبر کیا تو جنت میں جائے گی. ایک عورت اٹھی، حضور اگر کسی کا 1 بچہ فوت ہوا ہو، فرمایا اس نے بھی اگر صبر کیا تو اللہ جنت عطا کرے گا. اور ایک اٹھی کہ حضور اگر کسی کا کوئی بھی فوت نہ ہوا ہو تو پھر آپ نے فرمایا اس کے لیے میری وفات کا غم ہی کافی ہے، اس پر صبر کرے اللہ جنت عطا کرے گا. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو عورت خوشی کے ساتھ ان مراحل کو طے کرتی ہے، تربیت اچھی کرتی ہے، دودھ کے مراحل اچھے ہیں وغیرہ، نماز روزے کا بھی خیال ہے، اور فوت ہو جاتی ہے، فرمایا شہید کا مقام ہے، لیکن یاد رکھو ایک درجہ کم ہوگا، کہاتین سبابتین، ان 2 انگلیوں کی طرح، جتنا فرق ہے اتنا فرق ہونے کے ساتھ وہ میرے قریب جنت میں ہوگی. دیکھو دوستو، یہ کام وہ ہیں جو فطرتاً کام ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اور شادی آپ پڑھ لیں. حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے وقت فرمایا فاطمہ بیٹی گھر کے کام آپ کے ذمہ ہیں، علی باہر کے کام آپ کے ذمہ ہیں، نان نفقہ ملبوس یہ چیزیں پوری کرنا آپ کے ذمہ ہیں، آٹا گوندنا، صفائی کرنی، بچہ پیدا کرنا، دودھ دینا، پرورش کرنا، شوہر کو خوش کرنا، یہ تمام چیزیں ایک انسانی ضرورت کی ہیں اور عورت نے ہی یہ انجام پانی ہے. آپ اپنے گھر والوں کو یہ بتائیں کہ آپ کا سالن پکانا، روٹی پکانا، کپڑے دھونا، یہ سب ثواب ہے اور اجر عظیم ہے جو آپ نے سنا ہے. آپ یہ بات میری ویب سائٹ پر وہ بار لکھ جاتی ہے، یہ سنائیں گھروں میں بات، نہیں تو جنتی عورت ایک بہت
اچھے مفتی صاحب ہیں، ارشاد الحق صاحب ہندوستان کے ہیں. جنتی عورت ایک مستند باحوالہ کتاب ہے. 2-3 صفحے آپ اس کتاب کا گھروں میں پڑھیں، خود بھی بیٹھیں، اس میں آپ کے بارے میں بھی باتیں ہیں، بچوں کے بارے میں ہیں، عورت کے بارے میں ہیں. عورت بڑی آسانی کے ساتھ جنت میں جا سکتی ہے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو عورت کشور خوش نماز روزے کی پابند ہے وہ عورت اپنے شوہر سے پہلے جنت میں پہنچ جائے گی. شوہر جب جائے گا تو وہ اس کو جب عطا کی جائیں گی حوریں وغیرہ، تو وہ حوروں کی سردار ان کو پائے گا، پوچھے گا یہ اتنی زیادہ خوبصورت کون سی ہیں، بتایا جائے گا تمہاری یہ نیک بیوی رفیق حیات ہے. ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آخرت میں حوریں زیادہ خوبصورت ہوں گی یا دنیا کی عورتیں زیادہ خوبصورت ہوں گی؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شریعت کی متبع بچیاں، میری شریعت کی متبع بچیاں حوروں سے کہیں زیادہ خوبصورت اور حسین ہوں گی. اور مختصر سی زندگی، عورت کو شریعت نے ملکہ بنایا ہے اور یورپ کی تہذیب نے اس کو غلام بنایا ہے. دفتر میں پھر، فیکٹری میں کام کر، یوں کر، اور عورت سمجھتی ہے جناب ہمیں تو برابر کے حقوق، یہ برابر کے حقوق ہیں. تجھے گھر کا بھی خادمہ بنایا، باہر کا بھی بنایا ہے. اسلام نے عورت کو ملکہ بنایا ہے. ملکہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ بادشاہ سلامت کے ذمہ نہ اپنی دوائی ہوتی ہے جناب، نہ اپنی سواری ہوتی ہے، نہ اپنی رہائش. وہ ہمارے شاہد صاحب تو ویسی درویش آدمی ہے نا جی، شاہد خان عباسی صاحب، وہ ویسے ہی نہیں جاتے. ویسے تو وزیر اعظم ہاؤس ہے نا جی. ملکہ کا جو ملکہ جو بادشاہ ہوتا ہے اسے نہ اپنے کھانے کی فکر ہوتی ہے، نہ اپنی دوائی کی فکر ہوتی ہے، نہ اپنی سواری کی فکر ہوتی ہے، نہ اپنی حفاظت کی فکر ہوتی ہے. پروٹوکول افسر پہلے کہہ دیتے ہیں نظام اوکے ہے حضرت صاحب آپ سفر کر سکتے ہیں. نہ کھانے پینے کا ملکہ کو کوئی، نہ دوائی کا، نہ لباس کا، نہ سواری کا، نہ کچھ. یہ مقام شریعت نے عورت کو دیا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ دوائی، کھانا پینا، لباس، سب کچھ ہم نے مرد کے ذمہ. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. یہ کتاب آپ لینا چاہیں تو باہر